سننے والے کو میرا آداب و سلام۔ کراچی کے ایک پرانے علاقے میں ایک سنسان حویلی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں رات کو روشنی جلتی ہے مگر اندر کوئی نہیں رہتا۔ عائشہ ایک بہادر اور سمجھدار لڑکی تھی۔ وہ ایک اخبار میں صحافی تھی اور عجیب و غریب خبروں کی تحقیق کرنا اس کا شوق تھا اور کام بھی۔ ایک دن اس کے ایڈیٹر نے کہا، عائشہ، اس حویلی کی سچائی معلوم کرو۔ لوگ ڈر رہے ہیں، کوئی وہاں جانے کو تیار نہیں۔ عائشہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، سر، میں جاؤں گی مگر سچ سامنے لا کر ہی واپس آؤں گی۔ رات کے وقت وہ کمرے کا ریکارڈ لے کر حویلی کے سامنے پہنچی۔ دروازہ آدھا کھلا تھا، جیسے کوئی اس کا انتظار کر رہا ہو۔ ہوا زور سے چل رہی تھی، دروازہ چرچرا رہا تھا اور عائشہ اندر داخل ہو گئی۔ اندر ہر طرف گرد جمع تھی، پر عجیب بات یہ تھی کہ سیڑھیوں پر تازہ قدموں کے نشان تھے۔ یہاں کوئی ہے؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ اچانک اوپر والے کمرے سے آواز آئی، کون ہے وہاں؟ عائشہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ دروازہ بند تھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، کمرہ خالی تھا، لیکن کھڑکی کے پاس ایک پرانی تصویر رکھی تھی۔ تصویر میں ایک لڑکی تھی جو بالکل عائشہ جیسی دکھ رہی تھی۔ عائشہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اسی لمحے اس کے پیچھے دروازہ زور سے بند ہوا اور اندھیرے میں کسی نے سرغوشی کی۔ تم واپس کیوں آئی ہو؟ عائشہ چونک گئی۔ واپس؟ میں تو پہلی بار یہاں آئی ہوں۔ خاموشی چھا گئی۔ اچانک اس کے موبائل پر ایک پیغام آیا، سچ جاننا ہے تو تہ خانے میں آؤ۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز ناول نائٹ کو سبسکرائب کیجیے۔ دیکھیے آگے اس کہانی میں کیا سچ جانتے ہیں۔ رکھیے اپنا بہت زیادہ خیال۔ کل ملوں گی نئی کہانی کے ساتھ۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔